الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ آپ کے مخالفین یا آپ کے دشمن آپ کی تحریک، تنظیم یا مقصد کے راستے میں کب کھڑے ہوں گے؟ وہ کب آپ کے قتل کے منصوبے بنا سکتے ہیں یا آپ کے قتل کا اقدام کر سکتے ہیں؟ وہ کب آپ کے سرپرست، آپ کے معاونین اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے دو ٹوک موقع پر رکھ سکتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھیوں یا سرپرستوں کو کب آپ سے جدا کر سکتے ہیں؟ اور آپ کے مخالفین کب آپ پر زور ڈال سکتے ہیں؟ لہٰذا ان سوالات کے جوابات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارا موضوع بحث ہے قریش مکہ کی حضرت ابو طالب کو دھمکی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب علاقائی سطح پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہنسی مذاق اور تضحیک میں قریش مکہ ناکام ہو گئے اور مسلمانوں کو اپنے مقصد سے نہ روک سکے، قومی سطح پر مسلمانوں کو تکالیف، مشکلات پہنچانے کے باوجود بھی جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے اور مسلمانوں کو نہ روک سکے، بین الاقوامی سطح پر نجاشی کے دربار میں جب قریش مکہ ذلیل و خوار ہو گئے اور نجاشی نے مسلمانوں کی موقف کی تائید کی، ان کی حمایت کا اعلان کیا اور اپنے ہاں ان کو محفوظ جگہ دے دی، اور قریش مکہ کی وفد وقع سے وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے واپس آ گئی، تو اب قریش مکہ سنجیدہ ہو گئے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک علاقائی یا قومی نہ رہی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اسے پذیرائی ملی، اسے تائید ملی، اس کے تائید کرنے والے لوگ ملے، اور ایک باقاعدہ طور پر ایک بادشاہ کی جانب سے اس کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ تو اب قریش مکہ نے یہ سوچا کہ اب اس تحریک کو ختم ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا چاہیے۔ لہٰذا قریش مکہ کے لیے یہ بات آسان نہ تھی، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پر حضرت ابو طالب جیسا قد اور باروب اور دور اندیش اور شخصیت کڑا تھا، شخصیت کڑی تھی، پوری بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پر تھی۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کا مقابلہ یا آپ کے قتل کا اقدام کرنا قریش مکہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ لہٰذا ابو طالب سے دو ٹوک بات کرنے کے لیے قریش مکہ کی ایک وفد آئی اور ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں معزز ہے، آپ ہمارے خواب بلند مقام اور مرتبے کے حامل ہیں، ہم آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں، آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں، لیکن پہلی چند دفعہ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو آپ روکے، کیونکہ وہ ہمارے معبود اور خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمیں بے وقوف کہتے ہیں اور ہماری عبادت کے برائی بیان کرتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن آپ اسے نہ روک سکے۔ لہٰذا آج ہم آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے سے الگ ہو جائے یا اسے روک لے یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ہم آپ کے خلاف ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ یا تو آپ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی خاندان اور بھتیجا، اور یا ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا دونوں فریقین میں سے ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد قریش چلے گئے۔ قریش مکی کی اس دھمکی کا ابو طالب پر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اثر ہوئی، اور اس نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور اسے کہا کہ بھتیجے تیرے یہ عزیز و اقارب آئے تھے، قریش کے سردار آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ دھمکی دے دی اور یہ دو ٹوک موقف اختیار کی۔ اب بھتیجے اب ہم پر بھی اور خود اپنے آپ پر بھی رحم کرے اور ہمیں اس آزمائش میں مزید نہ ڈالے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دی کہ چچا جان، یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسری میں سورج رکھ دے، تب بھی میں اپنی بات سے باز، اپنی مقصد اور تحریک سے یا اپنی بات سے باز آنے والا نہیں ہوں،
یہاں تک کہ اس راستے پہ میں اپنی جان کی قربانی دے دوں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ کر چلنے لگے، تو چچا نے دوبارہ بلایا اور مخاطب ہو کے کہا کہ بھتیجے جا، جو تیرا دل چاہے کرے، جس طرح چاہے اپنی مذہب کی تبلیغ کرے، جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ نے دیکھا کہ اسی طرح اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں، تو قریش مکہ کو پتہ چلا کہ ان کی دھمکی کی ابو طالب پہ اثر نہ ہوئی، لہٰذا وہ ایک دفعہ پھر ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اس دفعہ انہوں نے ابو طالب کو لالچ دینی چاہی۔ اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو لایا تھا، انہیں ابو طالب کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی کہ ابو طالب جان کے بدلے جان ہے، لہٰذا یہ ہمارے قریش میں سب سے خوبصورت اور نرالا لڑکا ہے، ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ اسے قبول کریں، اسے پالے پوسے اور اپنا بیٹا بنا لے، اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلافات، جو ناراضگیاں پیدا ہو چکی ہیں، وہ ختم ہو جائے اور ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں۔ ابو طالب نے قریش کی اس پیشکش کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ بہت برے ہیں اور بہت بری فرمائش کی، آپ اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کرتے ہیں تاکہ میں اسے پالو پوسوں اور بڑا کروں، اور میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انتہائی بری فرمائش آپ نے کی، اور ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دی۔ قریش مکہ جب اس دفعہ لالچ کے میدان میں بھی ناکام ہو گئے، تو اب انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی شروع کی اور سخت سے سخت تکالیف دینی شروع کی۔ اتنے میں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے، لیکن قرآن پاک کی آیات اپنی بہن کے ہاتھ سننے کے بعد اس پر اثر ہوئی، اور وہ بھی آ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں شامل ہو گئے اور کاروان حق کے ساتھی بنے۔ اور اسی طرح ان مصائب کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، تو ان دونوں شخصیات کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو مزید تقویت ملی، اور قریش مکہ کو انتہائی پریشانی لاحق ہو گئی اور ان پر افسردگی طاری ہو گئی۔ اب قریش کی خدمت میں وقت قریش کی حاضری، آپ حضرت ابو طالب کو دھمکی یا لالچ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال و جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام، ان سب سے جو رہنمائی آج کے لیے ہمیں ملتی ہے، جو اسباق ملتی ہے، وہ حسب ذیل ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کسی تحریک یا کسی تنظیم یا کسی پارٹی یا کسی بھی مقصد کے لیے اٹھنے والے بندے کو علم ہونی چاہیے کہ جب آپ کی تحریک، جب آپ علاقائی سطح پر کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کی ہنسی مذاق اور تضحیک کریں گے، قومی سطح پر آپ کی پہچان ہو جائے تو پھر آپ کو تکالیف و مشکلات درپیش ہوں گے، آپ کو آپ کی مخالفین مشکلات دیں گے، لیکن جب آپ کی تحریک کو بین الاقوام میں پذیرائی نصیب ہو جائے، آپ بین الاقوامی شخصیت بن جائے، بین الاقوامی میدان میں آپ کو حمایت نصیب ہو جائے، تب آپ کے مخالفین آپ کو قتل کریں گے، لہٰذا اس وقت اپنی موت کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونی چاہیے۔ تو پہلی سبق یہ ملی کہ جب کسی بندے کو یا کسی تحریک کو یا کسی تنظیم کو یا کسی مقصد کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہو جائے اور بین الاقوام میں حمایت یافتہ اس کی حمایتی پیدا ہو جائے، تب مخالفین آپ کو قتل کریں گے اور آپ کے قتل کی کوششیں شروع کریں گے۔ دوسری ہمیں اس سے یہ بات نکلتی ہے، یہ سبق ملتی ہے کہ جب آپ کی مخالفین دیکھے کہ اب آپ کا مقصد یا آپ کا نصب العین یا آپ کی تحریک یا آپ کی تنظیم بین الاقوامی سطح پر ان کو اب پذیرائی ملی ہے اور مخالفین اب اس سے مزید ڈر گئے، تو آپ کے سرپرستوں کو یا آپ کے معاونین کو آپ سے جدا کریں گے، اور اس دفعہ وہ سوال بھی نہیں کریں گے بلکہ آپ کے سرپرستوں یا معاونین کو دو ٹوک موقف سامنے رکھیں گے، یس یا نو میں جواب لیں گے، جس طرح قریش مکہ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان کے سامنے دو ٹوک موقف رکھ دی کہ یا تو آپ ہماری بات مانیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے کے بعد مخالفین آپ کے سامنے دو ٹوک موقف رکھیں گے، جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے ہیں
کہ 9/11 کے بعد جب سامراجی طاقت نے امارت اسلامیہ یا افغانستان پر حملہ کرنا چاہا تو اس وقت انہوں نے قیل و قال یا بحث مباحث نہ کی، بلکہ اس وقت کے حکمران مشرف کے سامنے دو ٹوک موقع پر رکھ دی تھی کہ یا یس یا نو میں آپ جواب دے دیں۔ اب یہ سرپرست پر منحصر ہے کہ وہ اس دھمکی کا کس طرح اثر لیتے ہیں۔ دوسری اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ حضرت ابو طالب کو جب دھمکی ملی قریش مکہ کی جانب سے تو انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اپنی خاندان کے افراد سے صلاح و مشورہ نہیں کی کہ قریش مکہ کی دھمکی کا جواب کیا دیں، بلکہ اپنے بھتیجے کی آزمائش چاہی کہ کیا اس کا بھتیجا اپنی مقصد اور اپنی منشا اور اپنی تحریک سے کس حد تک مخلص اور سنجیدہ ہے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دے دی کہ یہ لوگ اگر میری خات میں چاند رکھتے اور دوسری خات میں سورج، تب بھی میں اپنی تحریک اپنی مقصد سے باز آنے والا نہ ہوں، تب ابو طالب کو پتہ چلا کہ اس کا بھتیجا بھی اپنی تحریک سے مخلص ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات نکلی کہ خاندان کے سرپرست یا کسی تحریک کے سرپرست کو سب سے پہلے اپنے ماتحت کی آزمائش لینی چاہیے کہ اس پر سٹینڈ لینے سے پہلے اسے پتہ چلے کہ تحریک کے چلانے والے بھی مخلص ہیں۔ دوسری پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال و جواب سے یہ بڑی بات واضح ہو گئی کہ جب آپ کے سامنے کوئی دھمکی دے دے تو پھر آپ نے جواب کو بھی اسی انداز میں دینی ہے۔ جس طرح قریش نے سخت دھمکی دے دی تو پیغمبر اسلام نے بھی سخت ترین جواب دے دی، مزید وضاحت یا قیل و قال سے کام نہ لی۔ لہٰذا مخالفین جس انداز میں آپ کو دھمکی دے دے یا جس انداز میں آپ سے سوال کرے، اسی انداز میں آپ نے سخت جواب دینی ہے، اسی انداز میں آپ نے دھمکی کا جواب دینی ہے، تاکہ اگر آپ نے جواب میں کمزوری ظاہر کی تب مخالفین مزید دلیر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب مخالفین کو پتہ چلا، قریش مکہ کو پتہ چلا کہ ابو طالب نے دھمکی کا اثر نہیں لی، تو اب وہ لالچ پر اتر آئے اور ابو طالب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمارے بھتیجے کے یا نوجوان عمارہ کو لے لیں۔ تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ مخالفین جب دھمکی کے میدان میں ناکام ہو جائے اور آپ کو مغلوب نہ کر سکے، تب وہ آپ کو مراعات، آپ کو بڑی بڑی دولتوں کی، آپ کو بڑی بڑی لالچیں دیں گے اور لالچ کے میدان میں آپ کو خریدیں گے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان کی لالچ میں یا مراعات میں یا آفرز میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا مخالفین کی شدت بڑھ جاتی ہے، جتنے مخالفین کی تکالیف بڑھ جاتی ہے، تو اس میں اگر آپ حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تحریک کو مزید تقویت دے گی اور آپ کے مضبوط ساتھی بنیں گے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی کوشش شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر لوگوں کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور ان کو قبولیت اسلام بخشا۔ لہٰذا اس سے تحریک اسلامی مزید بڑھی۔ لہٰذا تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے ان کے مخالفین بڑھیں گے اتنے اللہ تعالیٰ ان میں مخلص لوگوں کو مزید پیدا کریں گے۔ دوسری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمرین میں سے یعنی عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی نعمت سے نوازا، جس سے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ عمر فاروق اس لیے نعمت اسلام سے نوازا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی، یہ حیثیت، یہ صفت دی تھی کہ آپ مخالف یا کسی کی بات پوری طرح سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، جبکہ عمر بن ہشام یا ابو جہل کی خصلت تھی کہ وہ کسی کی بات پوری نہیں سنتے تھے، اس لیے وہ ایمان سے محروم رہا۔ لہٰذا دنیا میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی آپ سے بات کرے آپ اس کی بات کو پوری طرح تسلی کے ساتھ سنیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ آپ کا سخت ترین کھل کر مخالف ہو وہی بندہ آپ کا سخت ترین یا کھل کر دوست بھی بن سکتا ہے، ساتھی بھی بن سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے والا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والا بن گیا اور سچا عاشق رسول بن گیا۔
بیچ میں جو لوگ منافق ہوتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، عبداللہ ابن سلول جیسے، عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ نہ تو آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں نہ آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اگر اس پوری سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جب آپ کی تحریک یا آپ کے پیغام یا آپ کے میسج کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہو جائے اور بین الاقوام میں آپ کے تائید کو زندہ پیدا ہو جائے اور لوگ آپ کی تائید کریں، تب آپ کے مخالفین آپ کے جان لینے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت آپ کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مخالفین پہلے آپ کو یا آپ کے سرپرستوں کو دو ٹوک موقع پر رکھیں گے، آپ کو سخت ترین دھمکی دیں گے، جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے، تباہ کرنے کی دھمکی دیں گے۔ اگر آپ ڈیر ہو گئے تو آپ ناکام ہو جائیں گے، اگر آپ نے اثر نہ لے لی تو مخالفین پیچھے ہٹیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مخالفین پھر آپ کو لالچ دیں گے، مراعات کی، بڑی بڑی دولتوں کی، اس چیز کی دولت دیں گے، لالچ دیں گے جس سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ لالچ میں بھی نہ آ جائے تب آپ کے مخالفین پیچھے ہٹیں گے۔ بڑی بات یہ ہے کہ سرپرست کے لیے اس میں یہ نشانی ہے کہ جب بھی آپ اپنے ماتحت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی آزمائش لے لیں کہ کیا وہ اپنی تحریک یا مقصد میں مخلص ہے کہ یا نہیں۔ محض ہر ایک بندے کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی پانچویں بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ سوال مخالفین کی دھمکی یا سوال کو دیکھتے ہوئے اسی کی زبان میں، اسی کی انداز میں آپ نے جواب دینی ہے۔ اگر آپ نے سستی دکھائی یا آپ نے نرمی دکھائی تب آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گے۔ اگر سخت جواب دے دی تب وہ مخالفین آپ کے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ چھٹی بات یہ کہ اپنی موقف اور مقصد پر ہمیشہ آپ مضبوطی سے کھڑے رہیں، کسی کی لالچ یا دھمکی سے اثر نہ لے لیں یا کسی کی پرواہ آپ نہ کریں۔ اگر آپ پر مشکل وقت آ جائے، مشکل حالات آ جائے تو اس کو آپ غنیمت سمجھیں، کیونکہ اس مشکل حالات یا مشکل وقت میں آپ کے سچے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے، سچے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جو منافق ہوں گے، جو چاپلوس ہوں گے، وہ پیچھے ہٹیں گے۔ تو مشکل حالات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے اور مخلص دوستوں سے نوازتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے آ گئی وہ یہ ہے کہ چاہے ہمارا دشمن ہو یا دوست ہو، جو کھل کر ہو، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جو بندہ آج آپ کا کھل کر دشمن ہے، ممکن ہے کہ وہی بندہ آپ کا کھل کر کل آپ کا سچا دوست بن جائے۔ اور جو آج چاپلوسی کر رہا ہے تو اس چاپلوس بندے سے ہمیشہ بچ کے رہے، کیونکہ یہ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ آپ کا دوست ہے نہ آپ کا دشمن ہے، بلکہ ہمیشہ یہ اپنے مفادات کا ساتھی ہے۔ لہٰذا اس قسم کے بندوں سے خود کو بچائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام سے عبرت لینی چاہیے کہ جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر دشمن تھا، پھر کھل کر ساتھی بن گیا، اسی طرح اس دنیا میں جو بندہ آپ کا کھل کر دشمن ہے، ممکن ہے یہ آپ کا کھل کر ساتھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔